سر ایک تو اسے اگر آپ سمپلی دیکھیں نا تو یہ ایک ان کی، جیسے مجھے ان کے بات سے لگا ہے واللہ عالم کہ یہ ان کی روٹین کی کاروائی ہے. اچھا روٹین کی کاروائی کے حوالے سے اس حد تک تو ہے نا کہ یہ بیسیکلی ہمارے مدارس مناظر تیار کرتے ہیں، اور مناظر عام طور پر یہ جب حدیث کی تعلیم بھی ہو رہی ہوتی ہے نا تو ساتھ ساتھ مناظرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اس میں اہل حدیث کی دلیل یہ ہے تو ہم حنفی ہیں تو ہماری دلیل یہ ہے، یعنی وہ ساتھ ساتھ پوری تربیت ہو رہی ہوتی ہے. جیسے اسکولوں کالجوں میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، دو متضاد چیزیں لے کے دو پارٹیاں بنا کے ان کی ڈیبیٹ کرا دیتے ہیں، لیکن وہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تحریر مطلب تقریر سیکھنے کی یا ڈیبیٹ کرنے کی. یہاں باقاعدہ مناظر تیار کرنے کی ہوتی ہے. بریلویوں کے خلاف ہمارے کیا دلائل ہیں، ان کے کیا استدلال ہے، اس کا رد کیا ہے، اہل حدیثوں کا رد کیا ہے، اہل حدیثوں کے ہاں مقلدین کا رد کیا ہے، یہ چلتا ہے. اس میں اب یہ نیا اضافہ ہے ہمارے علم کی حد تک، ہو سکتا ہے بہت پرانی ایکٹیویٹی ہو لیکن ہمارے علم کی حد تک یہ فتنہ مودودیت تو یہ پتہ تھا کہ ان کے ہاں ایک چیپٹر ہے جو زیادہ گاڑے سوچ کے مالک ہیں، لیکن یہ کہ اب وہ اتنا بڑی آفت بن گئی ہے ان کے لیے کہ اس کے لیے بھی جیسے یہ باقی چیزوں کی وہ تیاریاں کراتے ہیں تو یہ تیاری بھی انہوں نے شروع کر دی ہے. تو بظاہر یہ ایک لوکل سی بات نظر آئے گی، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ویسٹ کا جو ہے نا پروجیکٹ ہے کہ اس فکر کو روکنا ہے، آج کا نہیں ہے. تو 1950 سے 60 کے درمیان ٹائم بھی نے یہ بات کہی تھی کہ اگلی جو صدی ہوگی وہ اسلام کی صدی ہوگی. اچھا اس نے یہ بات خوشخبری سنانے کے لیے نہیں کہی تھی، خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے کہی تھی. خدشہ اپنا رکھا تھا کہ تم کدھر کمیونزم کے پیچھے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ مغرب کی اس سوچ کو علامہ اقبال اس سے 30 سال پہلے بیان کر کے جا چکے ہیں ابلیس کی مجلس شورا میں. فتنہ فردہ، ہاں یہ مصداقیت نہیں اسلام ہے. اچھا خیر وہ یاد آ گیا، ٹیکنیکل انجینئر صاحب ہمارے جو ہے نا انہوں نے اقبال کو رگڑا دیا پھر ایک دفعہ، پہلے بھی دیا تھا کہ ان کا شعر ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہے، تو ابھی وہ پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو پتہ نہیں اس نے ان کی تعریف کی ہے. ویسے ان کے لیے مناسب یہ ہے جو کام کر رہے ہیں وہ کریں، یہ ذرا شعر و شاعری ادب یہ ذرا وہ بھی دریا جھیلن کی نہیں ہوتی اس کی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ نہ دیکھا یہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے والی بات ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اسے نہ دیکھا کریں. یہ ایڈوائس ایک ان کو اگر پہنچ جائے تو بہت اچھی بات ہے. مطلب ہمیں بھی تھوڑی بہت شرمندگی محسوس کرنی پڑ جاتی ہے، اپنی پچ پہ ہی کھیلیں ہاکی کھیلا کرے کرکٹ تو خیر. تو وہ اقبال نے اس دور میں شیطان سے یہ بات کروائی تھی کہ اصل خطرہ تو اسلام سے. تو اب جب خطرہ ہے تو یہ نشاندہی کیوں کی جا رہی ہے؟ فرعون نے نشاندہی کی تھی کہ بھئی ہمیں خطرہ ہے، بنی اسرائیل سے خطرہ ہے، تو پھر اس کا توڑ کرنا ہے نا. توڑ کرنے کے لیے بچے مارنے ہیں. ہم نے تو یہ بتا دیا نا کہ وہ اس نے بچے مارے تھے کہ وہ بچہ نہ پیدا ہو. اصل میں افرادی قوت کم رکھنے کے لیے لڑکیاں زندہ رکھو، لڑکے مارو، تاکہ یہ کبھی اتنی طاقت نہ پکڑ سکیں کہ ہمارے مقابلے میں آ سکے. نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کیوں بچے مارے جا رہے تھے؟ اب جس بچے کو روک رہے تھے وہ تو آ گیا، اب کیوں مار رہے ہو بچے؟ تو وہ یہ چیز تھی اصل میں افرادی قوت وہ تھی. تو یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کاؤنٹر نیریٹو ہی نہیں ہے، پریمپٹیو میئرز ہیں. تو یہ 60s پچھلی صدی میں 60s سے شروع ہیں، آنورڈ شروع ہیں. میرے خیال میں اس وقت 9/11 کے بعد 9/11 بھی اسی خطرے کے تدارک کے لیے تھا. جو کچھ بھی بدلتی دنیا تھی وہ اس لیے تھی کہ ہمارے جمہوری حقوق کو قصہ ماضی سمجھو، ہمارے سیکولرزم کو ہماری پاؤں کی ٹھوکر پہ سمجھو، ہم نے تمہیں کریش کرنے کے لیے پوری فستائیت کے ساتھ آنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک فیس ہے، ہارڈ فیس ہے سیکولرزم کا. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ ڈسکورس ہے یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، گوارا مدرسہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ مدرسہ اگر اس پولیٹیکل اسلام کے مقابلے میں کچھ کام کر سکتا ہے تو چلیں اس سے یہ کام بھی لے لو. وہ جیسے ہٹلر نے کیا تھا نا کہ جی اب یہودی کو تو ہم نہیں جینے دیں گے، لیکن یہ کہ جس کو مار دیا ہے اس کے بالوں سے اگر قالین بن سکتا ہے تو بنا لو. ٹھیک ہے نا، اس کے خون سے کھاد بن سکتی ہے تو بنا لو، تو اس کی فیکٹریاں لگا لو، مارو بھی اور اگلا یہ کام بھی کر لو. تو اسی طرح مدرسے کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، لیکن جاتے جاتے یہ اگر ہمارے لیے پولیٹیکل اسلام کے خلاف کچھ جو ہے نا کاؤنٹر نیریٹو لا سکے تو چلیں اچھی بات ہے. تو مجھے یہ اس چیز کے ساتھ بھی جڑی ہوئی بات لگتی ہے. یعنی یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا میں نے شروع میں عرض کیا تھا.
تو پھر مدرسہ ڈسکورس بھی، یہ مناظر شرازے بھی پولیٹیکل اسلام کے توڑ کے لیے. گاندھی صاحب تو خیر ہیں ہی ہیں، وہ فلی فیسیلیٹیٹڈ ہیں، جس چینل پہ چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. تو جس ادارے میں جائیں، مطلب وہ بڑے آڈیٹوریم میں، بڑے کھانے پر، بڑے افسروں کی موجودگی میں کاؤنٹر نیریٹو بیان کریں، ہر جگہ ان کو موقع ملے گا. تو یہ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کو؟ تو یہ اصل میں اس پولیٹیکل اسلام. اچھا، یہ بھی ہم مغرب کو دوش دیتے ہیں، اس کا آغاز بھی تو ہم نے ہی کیا تھا نا. یہ عرب ملوک تھے، مسلمان ملوک، کہ جنہیں اس اسلام سے خطرہ تھا، تو مذہب اسلام کو انہوں نے بنایا نا سب سے پہلے. صوفیزم جو اسٹارٹ ہوا، صوفیزم بھی تو اصل میں اسی کا نتیجہ تھا. تو یہ بیسیکلی یہ جمود کے پیغمبر ہیں، یہ تحریک کے مخالف اور جمود کے حامی. لیکن یہ چونکہ یہ دور تحریک کا دور ہے، لہذا جمود نے بھی تحریک کی صورت اختیار کر رکھی ہے. نہیں، بلکہ خالد صاحب اس میں ایک بڑی وہ جو یعنی دعوت جمود کی ہے لیکن تحریک کے ذریعے. دارالعلوم کے جو معتمد ہیں ان کی آپ نے وضاحت پڑھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی جو ہے اب تو دارالعلوم دیوبند کے بچے بھی مودودی سے متاثر ہو رہے ہیں. خطرہ دیکھیں نا، یعنی جو خطرہ مغرب کو ہے وہ خطرہ ادھر بھی آ گیا. غامدی صاحب کی بات کو اگر آپ دیکھیں نا، تو انہوں کا کہنا کیا ہے کہ جو میں کاؤنٹر نیریٹو دے رہا ہوں یہ اصل روایتی نیریٹو ہے جی، اور جو اس وقت علماء لے کے چل رہے ہیں وہ در حقیقت مودودی صاحب کا نیریٹو ہے. تو وہ دیوبند والوں نے